الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، صوفیاء اکرام کے اخلاق اور صوفیاء اکرام کے احوال اور صوفیاء اکرام کی تعلیمات ہمارے لیے دنیا میں راحت اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ والوں کے اقوال یہ حب دنیا سے دور کرتے ہیں، فکر آخرت پیدا کرتے ہیں، تعلق باللہ کی کیفیتیں بڑھتی ہیں اور لوگ ان تعلیمات کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ یہ تعلیمات کوئی قرآن و حدیث سے علیحدہ چیز نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کی تشریح ہے، ترجمانی ہے، اور شریعت مطہرہ نے جن باتوں کا حکم دیا انہیں کمال درجے تک پہنچانا، اس پہ عمل پیرا ہونا، یہی طریقت ہے۔ جماعت صوفیہ میں سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ذات قدسی صفات مثل آفتاب روشن اور جگمگاتی ہے۔ یہ وہ آفتاب ہے کہ جس نے کئی ذروں کو جلا بخشی اور آسمان طریقت کے روشن ستارے بنا دیے۔ سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی صرف ایک فرد واحد کا نام نہیں، بلکہ ایک اولیاء کی جماعت کا نام ہے۔ ہزاروں اولیاء مل کر جو کام انجام دیتے ہیں اپنے پاک انفاس سے، وہ کام تنہا سلطان المشائخ نے انجام دیا۔ اپنے جمال ولایت سے پوری دنیا تصوف کو روشن و منور فرمایا۔ خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا بنا دیا۔ کیا نظر تھی کہ جس نے بڑے بڑے مقامات سے لوگوں کو سرفراز کیا۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے فیض یافتگان میں جو نمایاں نام ہیں اور جو مقرب سلطانی رہے بارگاہ محبوب الہی میں، جنہیں خاص تقرب ملا، ان میں ایک عظیم ہستی خواجہ خواجگاں اسد العارفین حضرت سلطان برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دنیائے چشت کے 21ویں ستارے بن کر چمکے اور 21ویں خواجہ بن کر مسند رشد و ہدایت پر بیٹھے اور اپنے علمی و روحانی فیض سے جنوب ہندوستان کے علاقے کو روشن و منور فرمایا۔ حضرت سلطان برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبحر علمی اور آپ کی شان آپ کے ملفوظات سے ہمیں ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت والا نے تصوف کی پوری دنیا کو اپنے مختصر الفاظ میں بیان فرمایا۔ تصوف کے ہر گوشے پر ہر انداز میں کہیں نہ کہیں آپ نے روشنی ڈالی اور اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ کے اقوال مبارک، آپ کی تعلیمات اسم بمسمى احسن الاقوال ہمارے سامنے ہیں، جس کو آپ کے عظیم المرتبت مرید اور فیض یافتہ حضرت خواجہ
حماد الدین کاشانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی محنت و جانفشانی کے ساتھ جمع فرمایا۔ آج اس کا 19واں باب ہے۔ حضرت سلطان برہان الدین غریب فرماتے ہیں، کنج آزادگی و کنج قناعت ملکیست کہ بسط تیغ میسر نشد سلطان را۔ اللہ اکبر۔ کہا قناعت و آزادگی ایسا خزانہ اور ایسا ملک ہے جو سلطان کو سینکڑوں تلواروں سے میسر نہیں آتی۔ ہزاروں تلواریں بھی لے کر وہ جنگ پر چلے جائے بادشاہ، اس کو آزادگی اور قناعت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ایسا ملک ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ خانے رہے، قناعت کرنے والا، جو کچھ ملے اس پر قناعت کرے۔ مناسب اس کے فرمایا کہ میں نے ہانسی میں ایک درویش کو دیکھا کہ نیم کے پتے کھاتا تھا۔ اس سے پوچھا تو پتے کیوں کھاتا ہے؟ کہا مجھ پر 3 فاقے گزرے ہیں، اس پتے سے اپنا پیٹ بھرتا ہوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کی مناسبت حضرت نے فرمایا، احسان کے بوجھ سے پیٹ ٹوٹنے سے اپنی آرزو توڑنا بہتر ہے۔ یعنی انسان کسی کا احسان لے کر اپنی پیٹھ کو وزن کر دے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی آرزوؤں کو توڑ دے، اپنی خواہشات کو کم کر دے۔ دوسروں کا احسان لے کر، دوسروں سے مدد لے کر اپنے اوپر بوجھ نہ ڈال لے۔ آج دیکھیں آپ ہمارے معاشرے میں، ماحول میں شادی بیاہ ہوتے ہیں، دیگر تقاریب ہوتی ہیں، لوگ ہزاروں روپیہ سود سے اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ عطا کرتے رہتے ہیں، بوجھ ڈال لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی پیٹ یہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں اس سے بہتر یہ کہ اپنی آرزوؤں کو توڑو، اپنی خواہشات کو ختم کرو۔ خواہشات جتنا کم کرو گے اتنی زندگی میں خوشیاں میسر آ جائیں گی۔ خواہشات جتنی بڑی ہوئی رہیں گی اتنے ہی غم انسان کی زندگی میں چلے آئیں گے، اس کو تکمیل کرتے کرتے جو ہے وہ انسان خود خبر میں چلا جاتا ہے۔ غالب نے جیسے کہا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ میرا دم نکلے۔ کیا حالت ہوتی ہے جب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ میرا دم نکلے، بہت نکلے میرے ارواں پھر بھی کم نکلے۔ یہ حال انسان کا ہو جاتا ہے۔ تو صوفیہ نے کیا فرمایا؟ اپنی ضرورتوں کو کم کرتے جاؤ، جتنے میں گزر بسر ہوتا ہے اسی میں قناعت کرو۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اپنی آرزو توڑنا بہتر ہے، اپنی دیوار کی خاک چاٹنا لوگوں کے فالودے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اپنی دیوار کی خاک چاٹو، یہ دوسروں کے فالودے سے بہتر ہے۔ دوسروں کی لسی فالودہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس، وہ کھانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گھر کی خاک چاٹے، یعنی دوسروں کا احسان مند نہ ہو، دوسروں کا بوجھ نہ لے، دوسروں کا قرض نہ لے۔ اور فرمایا اپنے سے بڑے درجے والے کو مت دیکھ اور تنگ دل مت ہو۔ مال و دولت میں ہو، شہرت میں ہو، عزت میں، اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھے گا تو تنگ دل ہو جائے گا۔ ارے بھی ان کے پاس ہے، اپنے پاس نہیں ہے، وہ ایسا رہ رہے ہیں، ہم نہیں رہ رہے ہیں۔ فرمایا اپنے سے کم درجے والے کو دیکھ، جو تجھ سے کم درجہ ہے اس کو دیکھ اور دل خوش کر کہ تیرا کالا کوا دوسروں کے ہما سے بہتر ہے۔ کہ نیچے والوں کو دیکھیں، اللہ نے ہمیں اچھا رکھا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو اس پوزیشن پہ بھی نہیں ہیں، فخر و فاقے کی زندگی گزارتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، روڈوں پر سوتے ہیں، رہنے کے لیے گھر میسر نہیں ہیں، سونے کے لیے بستر دستیاب نہیں ہیں، وقت پر کھانا نہیں ملتا، مانگنا پڑتا ہے، سوال کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ تنگ دستی کا شکار ہیں۔ فرمایا کہ تیرا کالا کوا بھی ہے نا، وہ دوسروں کے ہما سے جو ہے بہتر ہے۔ نیچے والوں کو دیکھ تاکہ اللہ کا شکر ادا کر۔ تیری پرانی گودڑی لوگوں کی خبا سے بھی اچھی ہے، یعنی پرانی گودڑی پہننا لوگوں کے بہترین لباس جو پہنتے ہیں، بڑے جبے، اس سے بہتر ہے۔ جس کو 2 روٹیاں آرام سے ملیں، پھر اگر روٹی کے لیے مخلوق کے پاس جائے ذلیل ہے۔ کھانے کے لیے مل رہا ہے، 2 روٹی اللہ دے رہا ہے، پھر بھی جاتا ہے لوگوں کے پاس، تو فرمایا وہ ذلیل ہے۔ الہی الہی
بحرمت اصحاب قناعت وافر نعمت مجھ بیچارے کو خانے بنا، قناعت کرنے والا بنا۔ اے خدا قناعت سے غنی کر دے اور نور یقین سے دل منور کر، مجھ شکستہ و پریشان کا اسباب مخلوق کی بے منت کے مہیا فرما دے۔ حضرت سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو سوتا ہوا دیکھا، اس کو پاؤں کے اشارے سے ہوشیار کیا اور کہا، اٹھ خدا کی عبادت کر۔ اس نے کہا، مجھ کو چھوڑ دو، میں بہترین عبادت کر کے سویا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہا، ترک دنیا کیا ہوں، دنیا کی محبت کو نکال دیا ہوں۔ فرمایا، سو جا، واقعی تو نے اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کی۔ اسی مناسبت سے فرمایا، ترک دنیا کرنا سب عبادتوں سے افضل ہے، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دینا یہ تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ اس کے بعد ترک و تجرید کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک درویش سخت تاریک مسجد میں رہا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال کا وقت ہوا تو جو تہبند باندھا ہوا تھا اس کو بھی نکال ڈالا اور کہا، جیسا آیا تھا ویسا ہی جاتا ہوں۔ پھر حضرت شیخ یعنی سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا، ایسا بھی نہیں آیا ہے، ستر عورت کے موافق پہننا چاہیے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے وہ مذوب ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، بعض حضرات ایسے واقعات کو لے کر جو صوفیاء اکرام پر تنقید کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں پیدائشی۔ اب یہ ایک شخص جو مرفوع القلم ہو یا جو مجنون ہو، مجذوب ہو، اس کو سالک سمجھنا یا ولی کامل سمجھنا یا اولیاء کی جماعت میں بڑا مقام دینا اور اس کو واقعے کو لے کر تنقید کرنا اولیاء اللہ کے اوپر، یہ نہایت ہی نچلے پن کا کام ہے۔ اب یہاں پر خود حضرت سلطان برہان الدین غریب واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ تھا ایک ایسا شخص جس نے آخری وقت اپنا تہبند بھی نکال دیا۔ پھر اس کے بعد کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو غلط کام ہے، اس کی اصلاح کر رہے ہیں کہ یہ تو غلط کام ہے، ستر کا لحاظ رکھے، ستر عورت جو ہے فرض ہے، اس کے موافق پہننا چاہیے۔ اب بہت سارے مجذوب ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، دیوانے بھی ہوتے ہیں، روڈوں پر پھرتے ہیں، ستر عورت کا خیال نہیں لیتا، تو وہ مرفوع القلم ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی پابندی یہ بڑی چیز ہے۔ تجرید دو قسم پر ہے، ظاہر اور باطن۔ ظاہر وہ کہ اسباب دنیاوی کچھ پاس نہ ہو، یہ ظاہری تجرید ہے، چھوڑ دینا اکیلاپن۔ اور باطن وہ کہ اسباب دنیاوی کی طلب اور خلق نہ ہو۔ باطنی تجرید کیا ہے؟ دل سے اسباب دنیا کو نہیں چاہنا، ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں لیکن دل سے چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ ہو، یہ باطنی تجرید۔ اگر ایک شخص کے پاس دنیاوی اسباب ہوں اور اس کو ان چیزوں سے تعلق نہ ہو تو اس کو صاحب ترک و تجرید کہیں گے۔ اب یہاں صوفیاء اکرام کا نظریہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے دنیاوی اسباب ہیں لیکن اس کو ان سے تعلق نہیں ہے، ان دنیاوی اسباب سے محبت نہیں ہے، تو وہ صاحب ترک و تجرید ہی ہے، یعنی چھوڑنے والا ہی ہے، دنیا کو ترک کرنے والا ہی ہے۔ تو اصل چیز اسباب کا رکھنا یا نہ رکھنا نہیں ہے، اسباب کی محبت اور پیسوں کی الفت یہ چیز ہے۔ رکھنے کے باوجود بھی اگر ان کو تعلق نہیں ہے، اس سے محبت نہیں ہے، تو وہ صاحب تجرید ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس دنیاوی اسباب نہیں ہیں، ظاہری طور پر تو ہے ہی نہیں دنیا کے اسباب، دنیاوی مال و دولت، اور باطن میں اس کی طلب کے لیے خلق یعنی بے چینی رہتی ہے، حاصل ہو حاصل ہو حاصل ہو یہ سوچتا رہتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ صاحب ترک و تجرید نہ ہوگا۔ مال و دولت نہ رکھنے کے باوجود بھی وہ صاحب ترک و تجرید نہیں ہیں، چھوڑنے والا نہیں ہے نہیں، اس کے باوجود بھی نہیں ہے وہ۔ اور ایک شخص رکھنے کے باوجود بھی صاحب ترک و تجرید ہے کہ اس کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بیان فرمائی کہ دنیا کی محبت سب خطاؤں کی سردار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث میں حب الدنیا فرمایا، مالک الدنیا و صاحب الدنیا نہیں فرمایا، دنیا کی محبت۔
دنیا والا یا دنیا کا مال و دولت کا مالک یہ نہیں کہا گیا، بلکہ دنیا کی محبت کہا گیا۔ اس کا ثبوت خواجہ ابو سعید ابو الخیر کے پاس دنیاوی اسباب بہت تھا، مشہور بزرگ ہیں صوفیاء اکرام کے۔ چنانچہ آپ کے دسترخوان پر سونے چاندی کے پیالے، مسافر خانے میں اطلس کا خیمہ، ایک قسم کا قیمتی ریشمی کپڑا، اور سونے کی میخیں تھیں۔ اب دیکھیں آپ، اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تو جو ہے بے انتہا مال و دولت کی بات، کہ برتن بھی جو ہے چاندی کے بنے ہوئے، اور جو ہے میخیں لگی ہوئی ہیں، قیمتی کپڑے کا خیمہ۔ ایک دفعہ کئی مسافر درویش آپ کی خدمت میں آئے اور دل میں کہنے لگے، فقیر اس قدر سونا چاندی کا کیا کرے گا؟ اب یہ تو بولتے ہیں فقیر ہے، صوفی ہیں، اس قدر سونا چاندی ہے۔ خواجہ نے نور باطن سے معلوم کر لیا اور تجرید کیا، تمام اسباب کو مخلوق کو تقسیم کر دو، اور فرمایا، اے درویشو، ہمیں دنیاوی اسباب سے محبت نہیں۔ اب حضرت نے کیا کہا؟ بولے تقسیم کر دو، سب جتنا اسباب ہیں تقسیم کر دیا گیا۔ بتا رہے ہیں کہ ہمیں محبت نہیں ہے، جس کو محبت ہوتی ہے وہ تقسیم نہیں کرتا، رکھ دیتا ہے۔ وہ کیوں بانٹے گا؟ چاندی کے پلیٹ، سونے کے جو ہے برتن، وہ تقسیم نہیں کرے گا، وہ تو رکھے گا، بولے حفاظت کرو۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ درویش ہیں، اللہ والے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے، یہ طرف نہیں کیا، ہم نے کہا تقسیم کر دو۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا آپ نے؟ دیکھیے بڑا پیارا قول آپ کا ہے، اے درویش، ہمیں دنیاوی اسباب سے محبت نہیں۔ سونے کی میخیں جو تم نے دیکھی ہیں وہ مٹی میں گڑی تھی، نہ دل میں۔ اب یہاں فرما رہے ہیں، محبوب الہی نے بھی یہ چیز کو بیان فرمایا، تو انہوں نے کیا کہا؟ سونے کی جو میخیں ہیں، کیلے جو ہیں ڈیرے باندھنے کے، سونے کے کیلے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ گل میں ہیں، یعنی مٹی میں۔ فرمایا وہ سونے کی میخیں گل میں گڑی ہوئی ہیں، میرے دل میں گڑی ہوئی نہیں ہیں، یعنی میرے دل میں اس کی محبت نہیں ہے، وہ تو مٹی میں دفن ہے۔ اور ان درویشوں کے سر حلقہ کو فرمایا کہ تو نے جو اتنی اشرفیاں گودڑی میں سی رکھا ہے، اگر ان میں سے ایک کہیں چہیں چلی جائے تو اس کے بدلے جان دے دے گا۔ فرما رہے ہیں کہ تو یہ بول رہا ہے، اور تیری گودڑی کے اندر جو ہے کئی اشرفیاں جو ہے سلا کر تو نے رکھ دیا ہے حفاظت سے، اگر وہ چلی جائیں گی تو تیری جان ہی چلی جائے گی۔ اسی مناسبت سے سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا کہ جس کسی پر عنایت ہوتی ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں بیٹھتی، اور یہ ہر دو طریق مناجات زبان مبارک سے فرمائی، دیا بمن ہنرو ہند تا آلے کرنتا، دیس آنکھیں اپنا رکھیں کہیں ترک پرنتا۔ اسد الاولیاء والعارفین حضرت سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا، ایک دفعہ ایک مسافر ایسے موضوع میں پہنچا کہ وہاں اترنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس مسافر کو لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک بدکار عورت ہے، جو کوئی آتا ہے اسی کے گھر میں اترتا ہے۔ وہ مسافر ضرورتاً اس کے گھر میں ٹھہرا۔ اس عورت نے کھانا پانی حاضر کیا، اپنی چارپائی بچھا دی اور کہا، بدنی خدمت بھی مطلوب ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس مسافر نے اس بات کو اپنے سے دفع کیا اور چلتے وقت اس عورت سے پوچھا، یہ کام تجھے اچھا معلوم ہوتا ہے؟ کس وجہ سے تو نے یہ کام اختیار کیا؟ عورت نے کہا، میری عادت ہے کہ کسی کو آرام پہنچاؤں اور اس کی بہت طاقت نہیں رکھتی ہوں، اس لیے کام اختیار کیا کہ کسی کو روٹی پانی سے تو خدمت کروں۔ مسافر نے یہ بات سنی اور چلا گیا۔ چند روز کے بعد اتفاقاً اس گاؤں میں آیا اور ایک عورت کو نہ پایا۔ اس عورت کو تو پوچھا، یہاں ایک بدکار عورت تھی، کہاں چلی گئی؟ لوگوں نے کہا کہ ایک سید اس کے مکان میں اترا تھا، اس عورت کو خوبصورت اور نیک بخت اور خدمت گزار پایا، لے کر چلے گئے اور کہا، میں بہت مالدار ہوں، سب تیرے ملک میں کر دیا ہوں، تو جب تک زندہ رہے خدا کی راہ میں خرچ کرتی جا۔ حضرت غریب نے فرمایا، ایک بدکار عورت نے اس طرح خرچنا سخاوت اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت نیک کی برکت سے برے کاموں سے نکاح کو پہنچایا اور حرم فرزند رسول بنایا۔ فرماتے ہیں کہ وہ تو جو ہے نیک کاموں میں جو ہے خرچ کیا کرتی تھی، بدکرائی جاری میں مشہور تھی، لیکن جو ہے لوگوں کو جو ہے خدمت کرنا، اس میں خرچ کرنا، یہ اس کا مشغلہ بنا تھا۔ اسی کے سبب جو ہے اسے توفیق ہوئی اور ایک سید زادے نے جو ہے
اسے جو ہے اپنے ساتھ لے لیا اور اپنی پوری دولت مال تمام اس کے حوالے کیا کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتی رہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتی رہے۔ ایک آدمی تھا ہر آنے والے کو کھانا کھلاتا، یہاں تک کہ اس پر بہت ہجوم و کثرت ہو گئی۔ وہ شخص تنگ آیا اور ایک رات خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کے مکان کی دیوار میں کھوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ان کھوٹیوں میں تھیلیاں لٹکی ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بندوں کا رزق ہے جو حق تعالیٰ نے تیرے گھر میں اتارا ہے، اور تو تنگ آتا ہے تو ہم دوسرے گھر میں اتاریں گے۔ وہ آدمی بیدار ہوا، پھر توبہ کیا، مخلوق کے آنے سے تنگ نہ ہوگا۔ اس مناسبت سے فرمایا کہ ایک دفعہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے سوال کیا، فقیر صابر اچھا ہے کیا غنی شاکر؟ شیخ نے فرمایا فقیر صابر اچھا لیکن غنی شاکر بھی اچھا ہے، اس لیے کہ وہ کوئی چیز دیتا ہے اور معلوم نہیں اگر فقیر غنی ہو جائے تو کوئی چیز دے سکے گا یا نہیں، البتہ غنی شاکر کوئی چیز دے دیتا ہے۔ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ صبر کرنے والا فقیر اچھا ہے یا شکر کرنے والا دولت مند؟ تو فرمایا کہ فقیر صابر بھی اچھا ہے، اور کہا شاکر غنی، شکر کرنے والا غنی وہ بھی اچھا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جو ہے اب اگر کوئی چیز دے رہا ہے شاکر شکر کرنے والا، وہ فقیر کو مل جائے، فقیر دولت مند ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ دے بھی یا نہ بھی دے وہ، ہاں، لیکن یہ جو دینے والا ہے پیسے والا یہ تو دیتا ہی رہے گا، اس لحاظ سے یہ اچھا ہے۔ حضرت سلطان برہان الدین غریب ایک رات بساط الرحمہ پر کھانا کھا رہے تھے۔ ایک دوست مرید آیا اور کہا ملک عالم خطلق خان دبیر نے زمین بوسی عرض کی ہے۔ شیخ نے فرمایا تم نے اس کو کہاں دیکھا؟ عرض کیا میں نے ایک میدان میں دیکھا کہ دسترخوان چنا ہوا ہے اور کئی آدمیوں کے ساتھ کھانے میں مشغول تھا۔ جو شخص اس راستے سے گزرتا تھا اس کو بلا کر کھلاتا تھا اور کہتا تھا یہ حضرت شیخ الاسلام برہان الدین غریب کا دسترخوان ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم اس کے لیے فاتحہ پڑھیں۔ فاتحہ کے بعد فرمایا مولانا عماد الدین تیرگر کا ایک مرید تھا، اس کو نظام الدین خاص نویس کہتے تھے۔ مولانا اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ مجھے بھی ایک مرید کافی ہے۔ اس مناسبت فرمایا حضرت محبوب الہی نے فرمایا ہمارے خاندان میں یہ دو باتیں ہیں، مخالفت ہوائے نفس اور ایصال منفعت للغیر، یعنی دو سلسلہ چشتیہ کی جو یہ عادتیں ہیں، نفس کی مخالفت کرنا، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ دو خاص چیزیں ہیں۔ کہا مردان خدا جان تک راہ خدا میں دے دیتے ہیں، وہ کیا آدمی ہے جو روٹی نہ دے؟ ان کے مناسب یہ فرمایا ماری رہا پتر جی جیا کریا آپ وہی پریا کری انت ندیا کی نیا۔ ایک دفعہ خواجہ بایزید برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے اور راستے پر نظر فرماتے تھے، دیکھا ایک اندھا آنے جانے والوں سے سوال کر رہا ہے۔ نور باطن سے معلوم کر لیا کہ 70 ولی اس راستے سے گزرے، کسی نے بھی توفیق نہ پائی کہ کچھ اس کو دے دے۔ اتفاقاً ایک مست آیا اور کرتا اتار کر اندھے کو دے دیا۔ خواجہ نے اس کے نامہ اعمال میں نظر کیا، اس کے تمام گناہ محو یعنی مٹ چکے تھے، اور اسی مناسبت سے فرمایا تجھ سے اگر کتے کو بھی آرام پہنچے تو بایزید سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے صوفیاء کرام کی تعلیم، سگے استو بیاسد بعضبو یزیدی، ہاں اگر آرام کتے کو بھی پہنچا رہا ہے تو فرما رہا ہے کہ وہ بایزید سے بڑھ کر ہے۔ حالانکہ ان کی فضیلت بزرگی اپنی جگہ ہے، لیکن اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ خدمت خلق کیا چیز ہے صوفیاء کے نزدیک۔ ایک دفعہ مولانا وجیہ الدین پائلی اور مولانا فخر الدین مرویزی ایک جگہ ملے تو مولانا فخر الدین نے کہا آپ کو کوئی کہے گا ایک دگانا پڑھو یا ایک چیتل صدقہ دو تو آپ کیا کرو گے؟ کہا ایک دگانا کے بدلے 10 دگانا پڑھ سکوں گا لیکن ایک چیتل نہیں دے سکوں گا، یعنی صدقہ نہیں دے سکوں گا خیرات۔ مولانا وجیہ الدین سے پوچھا کہ آپ کیا کرو گے؟ کہا ایک چیتل کے بدلے 10 دے سکوں گا لیکن 2 گانا نہیں پڑھ سکوں گا۔ پھر فرمایا مولانا فخر الدین بہت سخی تھے، سائل فقیر کو دیتے تو 5-6 چیتل سے کم نہ دیتے اور کہتے بھلا سائل ایک روز تک تو بے فکر رہے، یعنی اتنا دیتے تھے اس کو ایک دن بے فکر ہو جاتا۔
اسی مناسبت سے فرمایا خواجہ بایزید نے کہا کہ نہر ہم نے کھودی اور چشتیوں نے پانی لے گئے، پھر فرمایا اچھا کھانا اور اچھا کھلانا نہ کھانے اور نہ کھلانے سے بہتر ہے۔ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ جو ہے خیر خیرات کرنا، کھلانا پلانا یہ بہترین چیز ہے۔ تو خواجہ بایزید کا قول کہا کہ نہر ہم نے کھودی اور چشتیوں نے پانی لے لیا، یعنی اس تعلیمات کو اپنایا، یعنی اچھا کھانا اور اچھا کھلانا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ طریقہ رہا۔ نہ کھانے اور نہ کھلانے سے بہتر ہے، نہ کھانے اور نہ کھلانے سے بہتر ہے کہ آدمی اچھا کھائے اچھا کھلائے۔ 21 باب ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی 22واں باب جو ہے آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ این دعا از منوس جملہ جہاں آمین بات الہی تابوت خورشید و ماہی چراغے چشتیاں را روشنائی، اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغے چشتیاں ہرگز نمیرت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔